آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن سے تعلقات بہتر بنانے کی، تو مریم نواز شریف صاحبہ بہت ہارڈ سٹانس لیے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کچھ اور چاہتی ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی کامیاب پرائم منسٹر کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے، اور یہی شہباز شریف صاحب کی پالیسی ہے۔ اس سے پہلے بھی آج بلکہ میں ابھی کابینہ کے اجلاس سے ہی آ رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے کھل کے یہ بات کی، پوری کیبنٹ کو کانفیڈنس میں لیا کہ سی ایم جو ہے وہ ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، سی ایم کے پی، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ جس دن وہ منتخب ہوئے تھے میں نے اسی دن انہیں فون کر کے مبارکباد دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی طرح کا بھی آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے تعاون چاہیے ہوگا وہ ہم دیں گے، اور بالکل قطعی طور پہ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا تعلق کسی اور جماعت سے ہے۔ جس طرح باقی صوبوں کے ساتھ فیڈریشن کا رویہ ہے، یہی کے پی کے ساتھ بھی ہوگا، پہلے دن کی بات ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں جب چترال گیا دانی اسکول کے افتتاح کے لیے، تو میں نے انہیں دعوت دی کہ آئیں، یہ آپ کا صوبہ ہے، ہم آپ کے لیے یہاں پہ اور چترال کے اور کے پی کے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ بھی آئیں۔ پھر اب ملاقات ہوئی ہے جو کہ بڑی خوش آئند ہے، اس کی بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے کچھ جو پیمنٹس کے حوالے سے تھی، انہوں نے کہا جی کہ اس میں کچھ ڈیلیز ہیں، اس میں جو جائز باتیں تھیں، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے فوری طور پہ فائنانس منسٹر اور پلاننگ منسٹر کو یہ انسٹرکشنز دیں کہ ان کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں اور جائز باتیں ہیں سی ایم صاحب کی وہ پوری کی جائیں۔ اور اب اس کے بعد یہ جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو کہ متوقع ہے لیڈر آف اپوزیشن سے پرائم منسٹر صاحب کی، اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ادا کی ہے، جو ان کے ایڈوائزر ہیں پولیٹیکل افیئرس کے، اور یہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خود اپوزیشن لیڈر کے چیمبر جاؤں گا اسمبلی میں، اور وہاں یہ ملاقات ہوگی۔ دیکھیے، یہ جو مناظر ہیں یہ قوم دیکھنا چاہتی ہے، قوم جو ہے وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ اسمبلی میں لیڈر آف مطلب اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں باہم دست و گریباں ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، گڈیاں اڑ رہی ہیں، اور گڈیاں تو اڑیں گی نہیں، پارلیمنٹ میں نہ اڑے نا، اچھا، وہ تو ہم آفیشلی آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ لاہور میں اڑائیں، اور ابھی پروگرام سے پہلے جو آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں بھی کریں، تو انشاءاللہ ہم یہاں اسلام آباد میں بھی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ بھی اس تجربے کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے، یہ ایک اچھی خبر آپ دے رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی بسنت منائی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے میں یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ یہ رائے آپ نے مجھے دی ہے، تجویز دی ہے میں نے تو یہ کہا کہ بھائی صرف لاہور میں کیوں، اسلام آباد میں کیوں نہیں؟ تو یہ اچھی تجویز ہے، میں نے اسے ویلکم کیا ہے۔ تو یہ میر صاحب جو مناظر ہیں نا اپوزیشن اور گورنمنٹ کے، ہماری آپس میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، سیاسی اختلافات ہیں اور ان کو سیاسی انداز سے حل کرنا چاہیے۔ جہاں ملک کی بات ہو، صوبوں کو ترقی دینے کی بات ہو، فیڈریشن، اس کے اوپر بالکل یعنی آپ یہ کہیں کہ بلا تفریق پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو سوچ ہے، جو ان کی ویژن ہے، اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ اور اس معاملے کو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کہوں گا کہ جو باقی بھی ہم بار بار مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے، کیونکہ پہلے تو یہی ہوتا تھا مذاکرات کیسے ہوں، کب ہوں، کس جگہ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو ٹیم کیپٹن ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، وہ جو خود لیڈ لے رہے ہیں، یہ بہت خوش آئند ہے، اور میں اپوزیشن سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ تمام وہ متنازع معاملات جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں مل بیٹھ کے طے ہو سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اچھا شاہد خٹک صاحب، اب جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 8 فروری کو آپ پورا پاکستان بند کریں، اور اگر آپ اجازت دیں، میں معذرت سے میں شاہد خان سے، آپ نے جو دوسرے سوال کا حصہ تھا نا مریم بی بی کی، آپ نے کیونکہ 2 دفعہ آپ نے ان کی ویڈیو کلپ سنائی، دیکھیے انہوں نے جو گفتگو کی، میں بس 1 منٹ میں یہ کور کر لوں گا۔ انہوں نے جو گفتگو فرمائی وہ یہ تھی کہ جو مقابلہ ہے وہ پرفارمنس پہ ہونا چاہیے۔ سیاسی بیانات ایک دوسرے کے خلاف آئیں، سیاسی جماعتیں دیتی ہیں، لیکن کے پی کو صرف سیاسی بیان پنجاب کے خلاف نہیں دینا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے پرفارمنس پہ۔ بیان دیں لیکن دونوں صوبوں کی پرفارمنس دیکھیں، پنجاب کی پرفارمنس آپ کو ہر حوالے سے بہت بہتر نظر آئے گی۔ اچھا شاہد خٹک صاحب، اب یہ بتائیں کہ یہ جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں پاکستان بند کرو 8 فروری کو، آپ پریشر ڈالیں حکومت پہ، تو حکومت تو 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منا رہی ہے، تو لاہور میں تو کیسے شٹر ڈاؤن کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ کہ 8 فروری کو پاکستانی قوم کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 2 سالوں سے موجودہ جو رجیم یا جعلی حکومت جو ہے جو مسلط کی گئی پاکستانیوں کے اوپر، تو اس کے خلاف ہمارا احتجاج ہے۔ گو کہ تحریک انصاف کو عوام نے ووٹ دیا، لیکن ووٹ تو پاکستانی قوم کا چوری ہوا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس پروٹیسٹ میں اور ان کا جو ووٹ چوری ہوا ہے تو وہ ضرور اپنا غصہ جو ایکسپریس کریں، اور شٹر ڈاؤن کی کال ہے کہ دکانیں بند کریں، اور جو پہیہ جام ہے کہ آپ اپنے ٹرانسپورٹ کو بند کریں، گھروں سے نہ باہر نکلیں، اور ایک پرامن طریقے سے ان تمام قوتوں کو پیغام دے جنہوں نے پاکستانی قوم کے مینڈیٹ کے اوپر۔ آپ کے حوالے سے
کچھ میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ آپ نے ایک میٹنگ میں مخالفت کی ہے کہ صوبے کو بند نہ کیا جائے. نہیں یہ ایسے انہوں نے فیک خبر چلائی ہے. وہاں پہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی جس کا ابھی میں ہیڈ ہوں, تو وہاں پہ ہم نے ڈسکشن کی مختلف اس کے اوپر. دیکھیے ایک یہ کہ اس حوالے سے کلیئرٹی محمود خان اچکزئی صاحب نے جب پولیٹیکل کمیٹی کو آن بورڈ لیا تو کلیئرٹی آ گئی تھی کہ ہم نے پروٹیسٹ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد یہ بحث ہی ختم ہو گئی تھی ود ان پارٹی. ہاں کہ ایم این ایز ایم پی ایز ہماری تنظیمیں وہ کیسے پارٹیسپیٹ کریں گی دکانداروں کے پاس جا کے. تو آپ نے 8 فروری کو کوئی مظاہرے وظاہرے نہیں کرنے؟ آپ ہم شام کے بعد شاید مشل بردار ریلیز جو ہیں وہ ہم کر لیں, لیکن اس سے پہلے ہم نے کال دی ہے کہ آپ اپنی دکانیں بند کریں, آپ ٹرانسپورٹ بند کریں. آپ سڑکیں تو بند نہیں کر رہے؟ نہیں اس سڑکوں کا اس دن کوئی اس پہ اگر کسی نے بسنت منانے پشاور سے لاہور جانا ہے تو وہ 8 فروری کو جا سکتا ہے صبح صبح. نہیں دیکھیں پشاور سے بسنت منانے اس لیے لوگ نہیں جائیں کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ بسنت جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوتی. انہوں نے تاریخ تبدیل کی ہے صرف 8 فروری کو دیکھ کے. اور جو لاہور میں بسنت ہوگی تو شاید ادھر بھی پولیس کی دوڑی لگی کیونکہ ساری پتنگیں عمران خان کی ہوں گی, تحریک انصاف کی ہوں گی, قیدی RC4 کی ہوں گی, یاسمین راشد کی تصویروں کی ہوں گی, ہر کسی کی ہوں گی. تو ان کو اپنے بسنت میں بھی لینے کے دینے پڑیں گے. اور آپ یہ میں پھر ایسا کرتے کہ 8 کو اگر موقع ہو تو مجھے ہی بلا لیں. 8-9 بجے جو 8 بجے جو آپ کا شو ہے آپ مجھے بلا لیں, پھر آپ ادھر وہ گڈیا آپ چلائیں گے, اس سے بھی ان کو تکلیف ہوگی. وہ گڈیا ہم کیسے چلائیں گے؟ اس پہ تصویر ہوگی عمران خان کی. یہ تو ابھی آپ تو کا ہمارا مسئلہ ہے نا بھائی. ہاں یہ تو مسئلہ تو ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو پھر میرے کلپ کو چلائیں اور اس گڈی کو چلائیں تو آپ قوم کے سامنے کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ ٹھیک ثابت ہوا. اور ان کی جو پسند ہے یہ کوئی انجوائے نہیں کریں گے کیونکہ ان کی پولیس نے یہ بڑا ویسے سین ہوگا کہ ایک بچے نے عمران خان کی پتنگ اڑائی ہوگی اور پولیس اس کے پیچھے دوڑ رہی ہوگی. تو ویسے یہ سین آپ امیجن کریں. اور رہی بات ابھی جو آپ نے کلپس چلائے, دیکھیں پاکستانی قوم بڑی باشعور قوم ہے اور اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے ان کی آئسولیشن کو لے کے پوری قوم جو ہے وہ بڑی تشویش میں مبتلا ہے. عمران خان صاحب قومی لیڈر ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سب سے مقبول لیڈر ہیں اور 8 فروری کو ثابت کیا پاکستانی قوم نے کہ ان کا انتخاب کون ہے, کس کو انہوں نے منتخب کیا. سابقہ پرائم منسٹر ہے اس ملک کے, اور ان کی صحت کو لے کے پوری قوم جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہے. اور یہ موجودہ رجیم جو ہے یہ کم از کم ان تک ایکسیس نہیں دلا رہی. اچھا